میاں شاہد، کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ نیب نے گرفتار کیا عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ کیس میں۔ دیکھیں، ابھی یہ متضاد اطلاعات ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کس مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ کچھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو دیگر مقدمات جو پہلے تھے ان میں گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان میں تو ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی تھی۔ لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی مستقل اطلاعات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ وہ کس مقدمے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ میاں شاہد، ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جب یہ گرفتاری کا عمل جاری تھا تو وارنٹ دکھائے گئے؟ دیکھیں، وہاں پر رش ہی اتنا تھا کہ وہاں کسی کو معلوم نہیں کہ کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی ہے ان کو جو ہے وہ پہلے دور کیا گیا تھا۔ جیسے سیکیورٹی ان کی دور ہو گئی تو عمران خان کو وہاں سے لے جایا گیا۔ اب جو وہاں پر زخم بیل ہوئی ہے وکلا کی پولیس کے ساتھ، اور پولیس جو وکلا ہیں وہ زخمی بھی ہیں، اور عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ کچھ وکلا جو ہے وہ زخمی ہوئے زخم بیل کے ٹھیک ہے میاں شاہد، ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اسد کیسر، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب، آپ کو معلوم ہے کس مقدمے میں گرفتار کیا خان صاحب کو؟ معلوم تو کوئی نہیں ہے کہ اتنے مقدمے بنائے گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی صرف اتنا معلوم ہے کہ خان صاحب عدالت میں تھے، ہائی کورٹ کے تھے بفور کیجیے، کیونکہ جب کوئی ملزم عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو اس وقت اس کی گرفتاری جو ہے نا بالکل یہ صریحاً جاتی ہے، یہ انتقامی کارروائی ہے۔ ان کی جو ہے نا یہ بوکھلاہٹ کے شکار ہے۔ عمران خان کی جو اس وقت پاپولرٹی ہے اور جو پبلک میں اس کی حمایت ہے تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور اس قسم کے اوشی ہٹ کمروں سے جو ہے نا یہ دبایا جا رہا ہے، ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے پوری کارکنوں کو آواز دی ہے کہ نکلیں، اور ہم پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہم غیر قانونی گرفتاری کو جو ہے نا نہیں مانیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پوری طور پر عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اور سر، آپ کی پارٹی کا کیا پلان ہے؟ ایسی خبریں بھی تھی کہ باقی لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بس جو کرنا ہے چلے جی، ہمیں کیا، ابھی ہم نے یہ اپنے جو ہے نا آخری جو اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ کوئی جو ہے نا ہم سے یہ ہمارا آئینی حق نہیں چھین سکتا۔ اور سر، خان صاحب کی گرفتاری سے آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا؟ ان کا سیاسی قد کاٹ بڑھا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوگا جی۔ ہم جس وقت اس ملک کی قربانی دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں ملک جو ہے نا دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک میں جو ہے نا اکانومی بیٹھ رہی ہے، ان سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ملک میں جو ہے نا بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی کسی شہری کی حقوق پروٹیکٹڈ نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ایک آدمی جب اس سب کو جو اس کے پاس اتنی بڑی اللہ نے عزت دی، ملک کا پرائم منسٹر رہا، ملک کے لیے بہت بڑی نام کمایا، اور پھر قربانی دے رہا ہے، جیل کے لیے تیار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عمران خان کو تو وہ تو ایسا ہیرو یہ بنا رہے ہیں کہ اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اسد کیسر صاحب، چیف جسٹس کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ اگر 15 منٹ میں پیش نہ ہوئے تو وزیر اعظم کو بھی طلب کر لوں گا۔ اس کا مطلب عدلیہ جو ہے وہ ابھی اپنے موقف پہ قائم ہے، وہ یہ کہہ رہی کہ میرٹ پر فیصلہ کیا جائے، کہاں پر کیوں گرفتار کیا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ہم تو عدالتوں کے ساتھ ہیں، عدالتوں کے بارے میں تو آپ نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، اور ہم عدالت سے توقع رکھیں گے کہ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے شہریوں کی اس کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر عدالت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس نے کہا ہماری ساری توقعات جو ہے نا عدالتوں سے ہیں۔ سر، ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کچھ وکلا بھی زخمی ہوئے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی زخمی ہوئے۔ بہت افسوس ہے جو کچھ انہوں نے کیا، یہ نہ قانون کو مانتے ہیں نہ آئین کو مانتے ہیں، یہ صرف طاقت کو مانتے ہیں، اور طاقت جس کی لیتی اس کی بحث والا سلسلہ ہے۔ ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہے، ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، انہوں نے اس ملک کو بنانا ریپبلک بنایا۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ ہمیں دبائیں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی، ہم اس سے مزید ہماری طاقت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ سر، بہت شکریہ۔ اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میاں شاہد، آپ بتائیے، ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ کچھ زخمی بھی ہوئے وکلا یا وزیر اعلیٰ جی بھی؟ میاں شاہد سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بتائیے گا اب کیا پلانز ہے تحریک انصاف کے؟
देखिए, मैं कराची में हूँ और मैं आया था अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए। ऑपरेशन हुआ है, अभी मुझे खबर मिली है खान साहब की गिरफ्तारी की। मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया है ये काबिल मजम्मत है और ये शर्मनाक तरीका है। एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को इस अंदाज में गिरफ्तार किया जाए, शर्मनाक, अफसोसनाक, काबिल मजम्मत है ये गिरफ्तारी। लेकिन मैं तफसीलात हासिल करके फिर आपसे बात करूँ। और सर, आप ये तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी अब? मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने जो सिंध की जो हमारी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मैंने उनसे उनको जहमत दी है, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूं और बात करके हम अभी इंशाल्लाह फिर आपसे बात करते हैं। शाह साहब, बतौर वाइस चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि गिरफ्तारी के हवाले से? मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब नहीं था, इसका कोई जवाब नहीं था। जिस अंदाज में किया गया उसका कोई जवाब नहीं था। आपने सुबह इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम सुना, उन्होंने कहा कि अगर मैं मतलूब हूं तो मुझे वारंट पेश कर दे, मैं खुद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। वो कोई छुप रहे तो नहीं थे, वो कोई किनारा कशी अख्तियार नहीं कर रहे थे। इस तरह शीशे तोड़कर वो बायोमेट्रिक के लिए गए हैं और बायोमेट्रिक्स उनके हो रहे हैं और शीशे तोड़कर वहां से आके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कोई जरूरत नहीं थी कोई तोड़ फोड़ की, इस तरह हमला की, वकला को जख्मी करने की जरूरत ही नहीं थी। जब वो खुद अपने आप को एक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे तो बिला वजह ये तशद्दुद और बिला वजह ये सारा जो एक वहाँ तमाशा किया गया है उसकी जरूरत ही नहीं थी। शाह साहब, अभी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि रेंजर्स का काम नहीं है गिरफ्तारियां करना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि रेंजर्स का क्या काम था और किस केस में गिरफ्तार हुए हैं मुझे इल्म नहीं है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक का दफ्तर है, मेरी समझ के मुताबिक तो वो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर है, तो वहां चीफ जस्टिस उनका केस सुन रहे हैं और वहीं से उनके सामने से इस तरह गिरफ्तार किया जाए तो ये तो काबिल फहम बात ही नहीं है। सही। शाह साहब, खान साहब जैसे बारहा दफा कह चुके हैं ये लंदन प्लान का हिस्सा है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, तो क्या समझते हैं वहां से कोई ऑर्डर आया होगा ऐसा? देखिए, ये गिरफ्तारी जो हुई है ये अचानक तो नहीं हुई ना, इसके लिए यकीनन मंसूबाबंदी की गई होगी, उसको सोच समझ के हाथ डाला होगा, ऐसे तो नहीं डाला होगा। ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि इतलात हैं कि रेंजर्स ने धक्के भी दिए और कई वकला जख्मी भी हो गए। मैं वो जो अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक कुछ हमारे वकला जख्मी हुए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ धक्कम पेल ढीगा मुश्ती की कोई जरूरत नहीं थी। खान साहब खुद कह गए कि अगर मुझे वारंट सर्व करेंगे और अगर वो सही हुआ तो मैं अपनी गिरफ्तारी आज खुद दे दूंगा। इस किस्म का तशद्दुद, इस किस्म का जबर, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो शाह साहब, तहरीक इंसाफ को लीड अब आप करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ही पार्टी को लीड करेंगे, हम उनकी रहनुमाई में उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और सदर लीड नहीं करेंगे, आपके ही अहकामात पार्टी मानेगी? मैं अर्ज कर रहा हूं, खान साहब की हिदायत मौजूद हैं, पार्टी की लीडरशिप के सामने वो अपनी हिदायत दे चुके हैं, जो उनकी हिदायत होगी उस पर पार्टी अमल करेगी। और खान साहब ने यही हिदायत की थी, आपने चूंकि मीडिया को भी बताया था कि खान साहब ने आपको नामजद किया उनकी गिरफ्तारी के बाद। अगर उनका ये हुक्म है तो मैं हाजिर होऊंगा। और आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं सर आज? आपको मैं अभी अर्ज कर चुका हूं, मैं दीगर जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है उनसे राब्ता कर रहा हूं और उनसे राब्ता करके हम आपस में एक लाएमल, जब तफसीलात हमारे सामने आती हैं, पहले तो हम तफसीलात जमा कर रहे हैं, तफसीलात को सामने रखकर हम लाएमल भी मुरतब करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में नैब ने गिरफ्तार किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا نوٹس احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے۔ بیورو چیف میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں شاہد، آگاہ کیجیے گا، 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو کہ وہ پیش ہوں اور واضح کریں کہ کیوں گرفتار کیا گیا کس کیس میں، اور تفصیلات سے آگاہ کریں۔ اس بارے کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے گرفتار کیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ آج 2:30 بجے ان کے مقدمات کی سماعت تھی، تو چیف جسٹس 2:30 بجے جو ہے وہ اپنی عدالت میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ کیس کے ملزم جو ہے وہ کدھر ہیں، تو اس پر ان کو بتایا گیا کہ عمران خان جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے نوٹس دیا۔ اسی وقت انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد اور اٹارنی جنرل اور سیکرٹری داخلہ جو ہے 15 منٹ میں عدالت میں حاضر ہوں، اور آپ نے غلط کام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو یہاں سے کہیں بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے شیشے بھی توڑے گئے ہیں، اور چیف جسٹس نے کہا کہ فوری طور پر بتائیں کہ عمران خان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ جو ہے وہ نہیں آتے تو وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اور ابھی جو ہے وہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ عمران خان کو اس نے القاعدہ ٹرسٹ کیس میں جو ہے گرفتار کیا ہے، نیب نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور اس میں ابھی ہائی کورٹ میں کے باہر جو ہے وہ رکت امیز مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، اور جو کارکن ہیں انہوں نے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہاں پر خواتین موجود تھی، وہ بھی انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، اور عمران خان جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب آئی جی یہاں پر آئے تو انہوں نے کہا کہ حالات معمول کے مطابق ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سری نگر ہائی وے کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کارکنوں نے سری نگر ہائی وے کو بلاک کر دیا ہے، اور وہاں پر پولیس اور کارکن جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے نعرہ بازی شروع کر دیا، اور پولیس نے کارکنوں کو مستل کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر لاٹھی چارج جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے۔